بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ اسلام کا اپنا ایک انداز ہے۔ جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں۔ بات غور سے سنو، اسلام اپنی ادا اور اپنا شعار مستقل رکھتا ہے۔ تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ ٹیلی فون پر ہلو یہ فضول کلمہ ہے۔ ہلو ہلو کیا ہے؟ جی بسم اللہ السلام علیکم، ہلو ہلو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے ایک مسئلہ چلا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹیوں پر تلاوت آتی ہے، نعتیں آتی ہے، جو جائز کلمات ہیں، بہترین کلمات ہیں، وہ آتی ہے۔ بعض علماء نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بےعدبی ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اسلام کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے۔ تو اختیاری چیز ہے، آپ بند کر دیں اسے، خیر۔ ساز ہو، قسم قسم کے ٹانگ ٹکور ہو، اس کے خلاف فتویٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر کئی صورت مزمل شروع ہو گئی، یا کہیں کوئی عمدہ قسم کی حمد باری تعالی یا کوئی نعت مصطفی، تو بس فتویٰ تیار ہے دارالفتاء کے بے روزگاروں کا، بے روزگاران۔ میں نے احسن العلوم کے دارالفتاء کو کہا کہ اس کا رد کرو اور ثابت کرو کہ یہ درست اور صحیح۔ لکھ دیا ہے فتویٰ، شائع ہو گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کا اجلاس ہوا کہ لوگ بڑھ گئے اور مدینہ منورہ میں پھیل بھی گئے، اب پتہ نہیں چلتا جماعت کے وقت کا، تو کوئی علامات ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب جماعت ہونے والی ہے۔ تو فذکروا النار، کا آگ جلائے، تو قیل ہی للمجوس، یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے۔ پھر کہا گیا ڈول بجایا جائے، تو کہا یہ تو عیسائیوں کی ہے۔ کہا گھنٹال بجایا جائے کہ یہودیوں کا ہے۔ دیکھو پرائی چیزیں مسترد کر دی گئی، ایک بھی قبول نہیں ہو رہی۔ مجلس اسی طرح برخاست ہو گئی اور سب فکر مند رہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ صاحب التعزیز وکفی لہ فخرا وشرفا بالتعزیز لہذہ الامہ المرحومہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس طبلہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ افلا تبیعوا ھذا، بیچنا نہیں۔ اس نے کہا لے، قال انادی بہ الناس للصلاۃ، نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا الا ادلک علی خیر منہ، اس سے بہتر بتاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی اونچی جگہ آپ کا آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے دے، پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگے پھر وہی کلمات تکبیر کے طور پر، اقامت کے طور پر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بیان کیا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا انہا لرؤیا صادقہ وفی روایت انہا لرؤیا صالحہ، بالکل سچا اور بہترین خواب ہے۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو کہا کہ بلال کو کہے نا کہ وہ اذان دے، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، کلمات تلقین کریں۔ اور پھر بلال کو کہا طع رؤوس اصابعک فی سماخ اذنیک، اپنے انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ٹھونسو۔ آج کل مؤذن ایسا کرتے ہیں ہاتھوں پہ، بھائی توبہ صحیح موقع پہ کر لو، یہ توبے کی گھڑی نہیں ہے، اپنے جرائم سے توبہ کسی اور موقع پہ کر لو۔ کوئی ویسے کھڑا ہو جاتا ہے مصری ظالم مزل، نہیں، ضع اصبعیک فی سماخ اذنیک ومد بہا صوتک، فرمایا کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونسو۔ جب آدمی خود نہیں سنتا تو وہ چیختا ہوتا ہے، بہرا آدمی آہستہ بات کرنا نہیں جانتا، جی
اچھا جی کیا ہے؟ یہ بہرا ہے، کان خراب ہے۔ تو جب آدمی خود نہیں سنتا تو وہ جہان کو سناتا ہے۔ مد بہا صوتا کا، آواز خوب بڑھاؤ۔ تو آواز بڑھانے میں دو تین باتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہندوستان سے آتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے یہاں کراچی میں اور پاکستان میں کہ نہیں بہت زیادہ نہیں کھینچے، 5 الف اور 6 الف۔ ایک دن میں نے کہا خیر تو ہے، میں نے کہا خیر تو ہے، ٹھیک ہو، صحت مند تو۔ میں نے کہا جس قدر پھیلا سکتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں سن لیں۔ تو مجھے کہا کہ پھر ایسا کیوں نہیں پڑھتے اشہد ان محمد؟ میں نے کہا یہ تو تغییر الکلمہ حرام قطعی ہے۔ جس کلمے کا کھینچنے سے ہیئت ختم ہوتی ہے اس کا کھینچنا حرام ناجائز ہے، تو لبا غور سے سن لے۔ لیکن جس کلمے کی ہیئت قضائیہ محفوظ ہے، مدھ بہا صوتا کا، جتنا کھینچ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہو۔ عین سنت اذان اور پیغمبر کو پسندیدہ عمل۔ بعض لوگ اذان میں تجوید کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے حسن کا انکار نہیں، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تجوید للقرآن ہے، لا للعربیہ ہے، ورنہ پھر بخاری شریف بھی اور ترمذی شریف بھی تجوید سے پڑھنی پڑے۔ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ فَضْلًا أَن يَقُولَ بِهِ الْخَلَفُ۔ اب بھی بعض جگہوں میں ایسی اذانیں ہوتی ہیں، ان کی مشاورتی اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو آگ رد کر دی گئی، ناقوس رد کر دیا گیا، طبلہ رد کر دیا گیا، گھنٹال رد کر دیا گیا، لیکن جب کلمات اذان آئے تو پورے عالم کے اندر نافذ ہو گئے، پورے عالم کے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موطا امام مالک میں ہے، حضرت کو پتہ چلا تھا کہ بعض ملکوں میں فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے سرکاری فرمان بھیجا اور وہاں کے گورنر کو تنبیہ کی کہ آئندہ اگر یہ بات سننے میں آئی کہ آپ نے فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے دلائی تو لأعذبنک، سخت سزا دے دوں گا۔ اس وجہ سے روافظ کے یہاں مشہور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے ڈالا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الجہل والحمق۔ بات کیا تھی اور بنا کیا دی گئی؟ وہ تو پیغمبر کے زمانے میں صحاح میں منقول ہے، حضرت بلال جب فجر کی اذان دیتے تھے تو حضرت کو جگانے کے لیے تشریف لاتے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حضرت نے کہا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر۔ مشکات شریف کتاب الاذان، کتنے بہترین کلمات ہیں، اذان کے ساتھ ہی کہا کرو تاکہ اور امت بھی مستفید ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔